اچھا، اب مکتوب نمبر 226 اپنے برادر حقیقی میاں شیخ محمد مودود رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تعریف فرمائے، اس بیان کی زندگی کی فرصت بہت کم اور ہمیشہ کا عذاب اس پر مترتب ہے، اس کے مناسب بیان میں ہے۔ میرے محترم بھائی کا گرام نامہ موصول ہو کر خوشی کا باعث ہو، اے بھائی وفقنا اللہ سبحانہ و ایاک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی فرصت بہت کم ہے، اگر زندگی کے خلاف شدید کام گزاری تو اس پر ہمیشہ کا عذاب مترتب ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ زندگی کی اس فرصت کو بے فائدہ کاموں کے حصول میں خرچ کر ڈالیں اور دائمی تکالیف کو اپنے پر لازم کر لیں۔ اے بھائی، لوگ اطراف و جوانب سے اسباب دنیاوی کو چھوڑ چھاڑ کر چوٹو ٹڈی کی طرح یہاں سرہند آ رہے ہیں، اور تم ہو کہ گھر کی دولت کی قدر نہ جان کر اس زمین دنیا کے طالب میں بڑے مزے کے ساتھ باغی ہو گئے۔ یہ ہمیشہ جو مشائخ ہیں ان کو گلا رہتا ہے قریب والوں سے، کہ قریب والے بہت کم اس طرح مائل ہوتے ہیں، ہاں جی، اور دور والے مطلب آتے بہت کچھ نہیں کرتے، مطلب یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے اور بڑے شوق کے ساتھ اس کو حصول میں لگی۔ وہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شاخ ہے۔ حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیمات تک ملا ہے۔ اے بھائی، اہل اللہ کا اس طریقے پر اجتماع اور اس طرح للہ فی اللہ کی جمعیت جو کہ آج کل سرہند میں میسر کر تمام جہاں کے چاروں طرف چکر لگا، وہ تو کوئی معلوم نہیں کہ دولت کا شیر کہیں پا سکو۔ بعض دفعہ بزرگ معمور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے طریقے کی اہمیت ظاہر کرنے، اپنے طریقے اہمیت کو ظاہر کر لیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ایک وقت ہوتا ہے چھپانے کا اور ایک وقت ہوتا ہے ظاہر کرنے کا۔ چھپانے کے وقت ظاہر کرنا نہیں اور ظاہر کرنے کے وقت چھپانا مسئلہ، ہاں جی۔ تو جو جس چیز کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہی کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت کا چونکہ الحمدللہ معمور تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، مجدد الفسانی تھے، ایسی صورت میں حضرت نے تو ظاہر کرنا تھا، اور اس وقت چونکہ حجابات میں بھی ساری چیزیں تو اس وقت ظاہر کرنا ضروری تھا، کیونکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا کون سی چیز کیا ہے، تو اس وجہ سے ظاہر کرنا ضروری تھا۔ تو اس نے یہ کہ ذرا سا بھی اس معاملے کا معلوم کر اور تم نے اس دولت کو مفت میں اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے اور عمدہ قسم کی جواہرات کو چھوڑ کر بچوں کی طرف روڈ و منقب پر کفایہ کیے۔ ہاں، شرمت بعد ہزار شرمت بعد شرم آئے ہزار۔ ایک برادر شاید پھر کبھی فرصت نہ دیں، اگر دیں بھی تو اس قسم کا اجتماع قائم نہ رہے۔ اس وقت کیا علاج ہوگا، کس طرح تدار ہوگا، کس چیز سے اس کی تلاش کیسے ہوئے؟ تو نے خطا کی اور خط غلط سمجھا ہے، مرغم نشین لوگوں پر فریفتہ نہ ہو جاؤ۔ یہ سوچتے نہ ہو حلوے مانڈو پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، مطلب ہوتے ہیں نا بازو پر ہوتا ہے، لیکن نفیس اور مزین لباس پر دو کرنے کا ہو، ہاں جی۔ ان کے نتائج دنیا اور آخرت میں حسرت و ندامت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپنے آل و عیال کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اور آخرت کا دائمی نظام موڑ لینا عقل دور اندیش سے بہت دور ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ تم کو عقل دے اور غفلت سے متنبع کر دے۔ اے بھائی، دنیا بے وفائی میں ضرب المثل ہے اور دنیا دار کمینگی اور بخیلی میں مشہور ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنی قیمتی عمر کو اس بے وفا اور کمین دنیا کے پیچھے صرف کر دے۔ ما علی الرسول الا البلاغ۔ بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ بات عقل سے ثابت ہے کہ اپنے سے زیادہ مالداروں سے ملنے میں اپنا توہین ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ سے زیادہ مالدار ہے تو آپ کو ان کا خیال رکھنا، اور اگر اپنے سے غریبوں سے ملو گے تو آپ کا خیال لوگ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اب غریبوں کو اس کو چھوڑ دو، دنیا داروں کے ساتھ ملو گے تو دنیا کے حساب سے تمہیں تولا جائے گا، دینداروں کے ساتھ ملو گے تو دین کے حساب سے تمہیں تولا جائے گا۔ اب اگر دنیا داروں کے ساتھ ملو گے دنیا کے حساب تمہیں تولا جائے گا تو دنیا تو تمہارے بس میں نہیں۔ کیا خیال ہے، یہ سارے لوگ مالدار نہیں بننا چاہتے؟ دنیا میں کون ہے جو مالدار نہیں بننا چاہتا؟ تو سارے مالدار ہو گئے،
تو دنیا کمانا یہ تو مقدر پر ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر مالدار بنا لیتے ہیں، گولڈن اسپون ان ماؤتھ والی جو مثال ہے نا کہ ان کے منہ میں سونے کے چمچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ اور بعض لوگ غریب پیدا ہوتے ہیں، جو غریب پیدا ہوتے ہیں ان کو مالدار بننے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا داروں کے ساتھ ملیں گے تو آپ کو دنیا کے حساب سے تولیں گے، نتیجہ آپ ان کے دنیا کے حساب کے تلنے کی وجہ سے دنیا دار بننا چاہیں گے اور اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لا دیں گے، پھر بھی ملے گا اتنا جتنا قدر میں ہوگا، تو زندگی پریشان ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں آپ دینداروں کے ساتھ ملیں گے تو دینداروں کے حساب سے آپ کو تولیں گے، لیکن دنیا داروں کی طرح نہیں۔ دنیا دار تو مذاق کرتے ہیں، پھر دنیا دار تو تضحیق کرتے ہیں، اگر آپ اس سے کم ہیں تو تضحیق کریں گے، مذاق کریں گے، آپ کی زندگی اجازت کر دیں گے۔ اور دیندار اگر آپ کو دین میں کم سمجھیں گے، سے کہیں گے آپ کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، آپ کو کم نہیں سمجھیں گے۔ اگر دیندار وہ ہیں آپ کو کم نہیں سمجھیں گے، اپنا فرض سمجھیں گے کہ آپ کو اپنے دین میں سے حصہ دے دے۔ دنیا دار تو آپ کو دنیا میں سے حصہ نہیں دے گا، دنیا دار تو آپ کو دنیا میں سے حصہ نہیں دے گا، لیکن دیندار آپ کو اپنے دین میں سے، اس کی وجہ کی دنیا دار دنیا میں اس لیے حصہ نہیں دے سکتے کہ اس کی دنیا کم ہو رہی ہے، اور دیندار جو آپ کو اپنے دین میں سے حصہ دے دے اس کا دین بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ، فارمولے ایک مختلف ہے۔ لہذا دیندار کو کوئی پریشان نہیں کہ آپ کو اپنے دین میں سے حصہ دے۔ اگر آپ قرآن پاک، اگر وہ کوئی قرآن پاک کا حافظ ہے، اس کے ساتھ کوئی مل کر قرآن کا حافظ ہو گیا تو کیا خیر اس کا حفظ کم ہو جائے گا؟ اس کو حافظ کرے گا تو مزید حفظ اس کا پتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی عالم ہے اگر وہ پڑھائے گا کسی کو تو اس کا علم کم ہو جائے گا، اس کا علم تو زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ والی بات ہے تو وہ والی بات ان کے اوپر چونکہ لاگو نہیں ہے، لہذا دیندار کے ساتھ ملو گے تو آپ کو دین میں فائدہ ہوگا اور آپ کو کم نہیں سمجھا جائے گا، آپ کی تضحیق نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جو اپنے سے اونچے دینداروں سے ملے گا وہ دیندار بنتا جائے گا، جو اپنے سے اونچے دنیا داروں سے ملے گا وہ مزید ذلیل ہوتا جائے گا۔ مجھ سے لکھ کے دے، ایسا یہ نہیں، جتنے آپ سے زیادہ اونچے دنیا دار سے ملیں گے تو ذلیل ہوتے جاؤ گے، نتیجہ ذلت ہے۔ یہ فارمولہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت نے اس بات کے بارے میں فرمائی ہے کہ بھئی ان کے پیچھے نہ جاؤ، یہ مولانا کنانوں کے پیچھے نہ جاؤ، نفیس کپڑوں کے پیچھے نہ جاؤ، ذلیل ہو جاؤ گے۔ مجھے حضرت نے نصیحت فرمائی کی تفصیل ہے۔ ہم گئے تھے، یہاں پر ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں ایک جو عالم تھے محترم صاحب بھی فوت ہو گئے، ان سے ملنے کے حارث الرحمان صاحب، تو ان سے ملاقات نہیں کیونکہ وہ بہت بڑے بزرگ کے اولاد میں سے تھے، مولانا عبدالرحمان کامل پوری بالکل رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے بیٹھے تھے، ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو جس وقت ہم گئے تو ان کا بیٹک کا تھا، تمام کا کمرہ تھا، اس کمرے کے چوتھائی کے برابر ہو، تو حضرت بالکل جہاں جوتے رکھے تھے اس کے قریب ہی بیٹھ گئے، ظاہر میں تو چونکہ حضرت کے ساتھ ہی تھا بیٹھ گئے۔ تو حضرت طارق الرحمان صاحب نے ان کو دور سے دیکھ لیا، چونکہ ان کو پہچان لیا، تو خود اٹھے، ان کو کندھوں کے ساتھ اس طرح اٹھایا اور جا کر اپنی مسند پر بٹھا دیا، اور پھر مجھے بھی فرمایا آؤ آپ ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو میں بھی ظاہر مجھے تو حضرت کے ساتھ ہی ہوں، حضرت کے ساتھ بیٹھ۔ جب واپس ہو رہے تھے تو مجھے فرمایا دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا کیا؟ فرمایا جہاں بھی جاؤ تو وہاں جو کم سے کم عزت والی جگہ ہے نا وہاں بیٹھ جاؤ،
جو کم سے کم عزت والی جگہ ہے وہاں بیٹھ جاؤ. اگر انہوں نے آپ کو وہاں سے اٹھا کر اچھی جگہ پر بٹھا لیے تو آپ کی عزت ہے, کنفرم بات, عزت ہے. اور اگر آپ خود اچھی عزت والی جگہ پر بیٹھ گئے جو اچھا جیسے صوفہ ہے یا قالین ہے, آپ خود اپنے آرام کے لیے جا کر ادھر ہی بیٹھ گئے اور وہ شریف آدمی ہے کچھ بھی نہیں کہا, بس صرف ماتھے پہ بل آ گیا, یہ بھی آپ کی بے عزتی ہے. زبان سے کچھ نہیں کہا, بس صرف ماتھے پہ بل آ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا ہے, نتیجے آپ کی بے عزتی ہو گئی. الحمدللہ ہمارا ہے, اللہ کا شکر ہے, عمل کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا داروں کہ دنیا کی طرف نگاہ نہ رکھو تو معزز ہو جاؤ گے, اور دنیا داروں کے دنیا کی طرف نگاہ رکھو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. ہاں اللہ تعالیٰ خود سے اپنی طرف سے دنیا دے دے تو نعمت ہے, تو اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو, استعمال کرو. ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن اگر خود آپ نے چاہا صرف ابھی حاصل نہیں کیا, چاہ اس میں بھی ذل, اس میں بھی ذل. تو بس یہی حضرت نے مطلب اس کے بارے فرمایا کہ بھئی اپنا وقت ضائع نہ کرو, اور جو دولت دین کی ہے یہاں پر ہند میں, جس کو لینے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. اور یہی بات حضرت ہی کے تو خیر حضرت ہی کی برکت ہے ہم عرض کرتے ہیں. ظاہر ہمارے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتائیں, یہی نظرات کی برکات ہیں, نظرات کی چیزیں جو لوگ کو بتاتے ہیں, جیسے ہمارے سامنے اب یہ موجود ہے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے سلسلے پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے. یہ لازوال دولتیں اللہ پاک نے ہمارے سلسلے کو عطا فرمائی ہیں الحمدللہ, لازوال دولت جس کو لینے کے لیے لوگ انگلینڈ سے اور آسٹریلیا سے اور سعودی عرب سے اور ہاں جی مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں. ہاں جی اللہ کا شکر ہے, ہمارا تو کمال نہیں, لیکن اللہ پاک کرا رہے ہیں. اور بالکل حضرت ہی کے انداز میں خاص والے زیادہ معلوم, خاص والے زیادہ معلوم ہے, دور والے حاصل کریں, دور والے کریں. اگر آ رہے نہیں آ رہے, ہاں دور والے لے رہے, قریب والے نہیں لے سکتے. ان کا خیال ایک بدن ہی کیا ہے بھائی, بدن کوئی پیمائش کا کوئی طریقہ ہوگا, کوئی جس سے معلوم ہوگا کہ بھائی دین کی بات میں تو ظاہری پیمائشوں کو نہیں دیکھا جاتا. دین کی باتوں میں تو ظاہری پیمائش کوئی کتنی بڑی مسجد ہے یہ نہیں دیکھا جاتا, اس مسجد میں عبادت کتنی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. بہت اونچی دکان ہو, اس کا پکوان ٹھیک ہو, آپ اس سے لے کے جس چھوٹی سی دکان ہے اس کو پیچھے سے لے کے اس کو پکوان اچھی, آپ کہاں سے لیں گے؟ بس یہی مسئلہ ہے. لوگ جو ہے مطلب ظاہری نمائش کے اوپر جاتے ہیں, ظاہری چیزوں کے اوپر جاتے ہیں اور پھر مارے جاتے ہیں. کیوں؟ ظاہر کو بنانا آسان ہے نا. میں ایسے کپڑے استعمال کر لوں, بھائی مجھے بتاؤ ہوا خریدنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں, اور بڑی اونچی سی پگڑی لے لوں اور ایک عصا بھی لے لوں, اس طرح یہ نہیں ہوتے وہ جوتے جو ہوتے ہیں. میں گزرا ہوں اس سے, یعنی یہ میں آپ کو لطیفے نہیں سناتا ہوں. چنوٹ میں میرا بیان تھا آپ کے ساتھ, یہ ساتھی بیٹھے ہوئے چنوٹ میں, وہاں مفتی صاحب تھے, انہوں نے میری دعوت کی تھی کہ آپ آئیں گے اور جمعہ آیا بیان کریں. اچھا وہاں گئے, حضرت مفتی صاحب نے میرے لیے چوہے کا بندوبست کیا, بڑی زبردست کی پگڑی مجھے پہنائی, عصا بھی ہاتھ میں دے دیا اور وہ جوتے بھی مہیا کر دیے. اب میں چونکہ اس کا عادی نہیں, میرے لیے تو چلنا اس میں بڑا مشکل تھا. میں نے کہا اللہ خیر کرے کہ میں اسٹیج تک آرام سے پہنچ جاؤں, کیونکہ عصا کے ساتھ اور لمبے چوہے کے ساتھ مجھے کہا کہ ہاں اس کے بغیر کوئی آپ کو سنے گا نہیں, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گی. آپ نے اسی لیے بلایا ہے
میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں جو غلط پیر ہے جو لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں جن نے سارے یہی کچھ کیا ہوتا ہے تو چلو کم از کم ایک صحیح پیر اس لباس میں آ جائے تو کچھ نہ کچھ مل جائے ان کو، تو لہٰذا آپ کو تھوڑا سا یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ مفتی صاحب بڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے طبیعت کے ہیں، تو بہت اچھی طرح سمجھا دیا کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے، لہٰذا آپ تو میں بھگت چکا ہوں۔ ہاں تو یہ کام کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مہیا کرنا بس جی بس ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی چیز میں ساری بزرگی مل گئی، سارا علم بھی مل گیا، لیکن کہنے میں ان چیزوں سے تھوڑا سا ہوتا ہے، علم ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ بھائی علم بہت بڑے بڑے ہوگا، مفتی عثمانی صاحب کو دیکھیے عام ٹوپی کے اندر ہوتا ہے۔ اب مولانا تقی عثمانی صاحب بخاری شریف کا درس ہے، شاگردوں نے اشکال کر دیا۔ اشکال یہ کیا کہ حضرت ہم تو ماشاءاللہ تو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں آ کر بہت تکلیف ہوئی کہ آپ نے کف والے قمیض پہنی ہوئی تھی، کف نہیں ہوتا، کف والی قمیض آپ نے پہنی ہوئی تھی، یہ تو بہت ایسا ہے آپ سے بہت متفق ہوں۔ حضرت نے جواب دیا کہ میں آپ لوگوں سے بہت لجاجت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے میرے معتقد نہ ہو جانا، میرا معتقد نہ ہو جانا، میں آپ لوگوں کو اپنا معتقد نہیں بنانا چاہتا۔ مجھے ایک عام آدمی رہنے دے، اس میں میرے فائدہ ہے۔ خدا کے بندو، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے قمیض کس کی پہنی ہوئی ہے، اپنی پہنی ہے دوسرے کی پہنی ہوئی ہے۔ باقی اتنے مصروف ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ مسجد سب سے اخیر میں جاتے ہیں، میں تو دیکھ چکا ہوں، مسجد سب سے اخیر میں جاتے اور سب سے پہلے نکلتے ہیں تاکہ لوگ ان کو پکڑ نہ لیں، اور بات کر جاتے ہیں۔ بوٹ پہنے ہوتے ہیں، اس گرمی میں بھی بوٹ پہنے ہوتے ہیں نا، بوٹ پہنے ہوتے ہیں، اور مجھے مطلب یہ کہ وہ بھاگ کے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو پکڑ نہ لیں، ان کو کام کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب اس کو فرماتے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہوتی میری قمیض کس کی پہنی ہوئی۔ اچھا میرے ساتھ کیا حال ہے، مجھے میرے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہوں گے میری کپ والی قمیض کیوں پہنتے۔ میرے ساتھ یہ بات ہے کہ سردیوں میں وہ جو عام کھلے کپڑے ہوتے ہیں، میرے یہاں یہ بازو اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ہوا کو بند کرنے کے لیے مجھے مجبوراً اس کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ میرے عذر ہے، مجبوری ہے۔ اب ہے کوئی بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ عذر ہے، لوگ تو کہیں فیشن کر کے مطلب جنہوں نے کپڑے پہنے، تو ایسا ہوتا ہے، مطلب ایسی چیز ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا اللہ پاک نے نظام بنایا ہوا ہے، جو جھوٹے موٹے معتقد بنتے ہیں ان سے تو انسان بچ جاتا ہے، جو صحیح تلاش کرتے ہو تو ان کو تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور جو جھوٹ موٹے معتقد ہوتے ہیں تو ان سے تو حضرت نے بھی فرمایا کہ بھائی خدا کے لیے میرا معتقد نہ بن جانا۔ تو یہ اصل میں اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ظاہری چوڑ تار جو ہے یہ کوئی اصل نہیں ہے، یہ بہت آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، محض تعلیم اور کچھ نہیں۔